بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوزرز، آپ ہم جانیں گے کہ یزید کے تخت پر بیٹھنے سے لے کر تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کا پورا واقعہ۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس وقت مدینہ طیبہ میں ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، مکہ مکرمہ میں عمرو بن زید بن عاص، بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد اور کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو خط تحریر کروایا کہ بالآخر حسین ابن علی عبداللہ بن عمرو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری خلافت کی بیعت لے لو۔ تو ولید نے مروان کی ترغیب پر ان حضرات کو پیغام بھیجا تو حضرت حسین علیہ السلام ولید کے پاس تشریف لائے۔ ولید نے مروان کی موجودگی میں یزید کو خط آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ کے خط کو پڑھ کر جواب دیا، یہ بات مناسب نہیں کہ میں کوئی خفیہ بات کروں، دوسرے لوگوں کو طلب کرو، جب وہ آئیں گے تو میں ان سے بھی ہوں گا، یہ کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان چلایا کہ اسے جانے دینا ورنہ پھر ہاتھ نہ آئیں گے، اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا۔ حضرت امام علی مقام نے سختی کے ساتھ مروان کو ڈانٹ دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ مروان ولید کو ملامت کرنے لگا تو ولید نے کہا کہ مروان سن، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہ کرے اور مجھے پوری دنیا و جہان کے مال و دولت کا مالک بنا کر کہا جائے کہ حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کر دو، تو میں سارا مال و دولت ٹھکرا دوں گا، مگر قتل حسین کا جرم نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید کی تخت نشانی اور طلب بیعت کا علم ہوا تو دانائی سے کام لیتے ہوئے رات کے وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کے طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کو ولید کو معلوم ہوا تو ان سے تعاقب میں آدمی روانہ کیے، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جا چکے تھے۔ اس واقعے کی دوسرے دن 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کو اپنے عجیب و اقارب کے ساتھ رات کے وقت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ مشورہ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ مروان نے تمام واقعات یزید کو لکھا تو اس کے ولید بن عتبہ کو معزول کر کے عمرو بن سعید الاشرق کو گورنر مدینہ بنا دیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ صورتحال سے مطلع ہو کر عبداللہ نے عرض کیا کہ حضور آپ مکہ مکرمہ میں قیام کریں اور کوفہ میں ہرگز قصد نہ فرمائیں، یہ بڑے عہد لوگ ہیں، کسی سے وفا نہیں کرتے، انہیں آپ کے والد ماجد کو بھی شہید کیا ہے، یعنی کہ حضرت علی کو، اور آپ کے بھائی جان کو ناجبگل سلوک کیا ہے، وہ آپ کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کا شکر ادا کیا اور مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت انہیں کوفہ والوں کی طرف سے بلاوے پر بلاوا آنا شروع ہو گیا۔ بے شمار خطوط، پیغامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہے تھے، جن میں کوفہ والے انہیں کوفہ پہنچنے کی دعوت دے رہے تھے اور حلف اٹھا کر التجا کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لا کر بیعت لیجیے، ہم فاسق فاجر یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ کی فضا کو سازگار نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ مکہ کے اکثر لوگ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کوفہ کے مسلمان پیغامات کو رد نہ کر سکے اور کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے خیرخواہوں نے مشورہ کیا، کوفہ کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، مطلب بھروسے کے لائق نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نہ جائیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پیارے بھائی کی وہی مشورہ دیا اور عرض کیا کہ پہلے کسی کو بھیج کر اچھی طرح حالات کا اندازہ کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنے چچا بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نائب اور سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کے پرتپاک خیر مقدم کیا، سواگت کیا
اور کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ حالات سازگار پا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد عبداللہ بن سنان کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے لوگوں کو عقیدت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے مکہ سے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خیر خواہوں نے انہیں بہت روکا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ دعوت حق دینے کے میں باز نہ رہوں گا تو اور جو حق کی تلاش میں ہے انہیں مایوس نہ کروں گا۔ مکہ میں خیرونجی مجھے پسند نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کعبے کی بے حرمتی ہو۔ مشیت الہی کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے اور میں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو آپ نے اہل بیت متعاقدین کے ساتھ مکہ میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ اپنے 2 بیٹوں حضرت اون اور حضرت محمد سمیت حسینی قافلے میں شامل ہو گئی۔ ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی تھے۔ ان لوگوں نے ہمراہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے سفر کوفہ کے متفق نہیں تھے۔ جب امام حسین چلنے لگے تو حضرت زینب نے اپنے شوہر سے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بہن بھائیوں کی محبت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے حضرت زینب کو اپنے بچوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیا اور اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی کہ خدا نہ کرے ماموں پر کوئی مصیبت آئے تو ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں واپس چلے گئے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کوفہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر کوفہ میں حالات کا پاسا پلٹ گیا۔ پہل تو کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا دم بھرا اور حسین رضی اللہ عنہ پر جانے پر قربان کرنے کے حلف اٹھائے، لیکن جب یزید نے نعمان بن بشیر کو کوفہ کی عمارت سے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا تو سختی سے کام لیا تو اہل کوفہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ عبید عبداللہ نے بنا زیاد سے انہیں گرفتار کر کے نہایتی بے دردی سے شہید کیا۔ شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث نے فرمایا کہ تم میرے بچانے قادر نہیں ہو، لیکن کسی طرح میرا یہ پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دینا۔ وہ کوفہ والوں کو ہرگز اعتبار نہ کرے، جہاں تک ہو سکے وہیں سے لوٹ جائیں۔ محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل کی وصیت پوری کی اور اپنے قاصد کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوا دیا، لیکن اس وقت تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم کو بھی پتھر دل عبداللہ نے پکڑا کر شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کی طرف بڑھتے انہیں تشویشناک خبریں ملتی۔ جب وہ طلبہ کے مقام پر پہنچے تو بنی اسد کے ایک شخص نے جو کوفہ سے آ رہے تھے انہیں مسلم اور بچوں کو ہانی کی شہادت خبر دی۔ مسلم بن عقیل بہت بہادر تھے اور حقیقت یہ تھی کہ امام حسین کا ایک مضبوط بازو تھے۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم جب تک اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے یا قتل نہ ہو جائیں اس وقت واپس نہ لوٹیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، جب تم لوگ نہ ہوگے تو ہماری زندگی کس کام کی؟ اس وقت امام حسین کے قافلے میں بے شمار لوگ تھے، راستے میں شامل ہو گئے تھے اور جب ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کوفیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ان سے مدد کی امید نہیں۔ تم لوگوں کی محبت عقیدت کا میں شکر گزار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈالو، اس لیے میں تم سے جو شخص جانا چاہے وہ خوشی سے جا سکتا ہے، میری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ یہ اعلان سن کر تمام لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے جو مکہ سے آئے تھے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا کے ریگستان میں اترا۔ حر بن یزید تمیم نے 1016 سوار حکومت شام کی طرف جہشم کی مقام سے قافلے کی ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ 3 محرم کو عمرو بن سعد 4000 فوج کے ساتھ کربلا پہنچا۔ یہ امام حسین کا عزیز تھا، لیکن
کی حکومت کے لالچ میں اس نے اپنا ضمیر کو کچل دیا۔ نامعلوم کس خیال کے زیر اثر کربلا پہنچ کر امام حسین سے گفتگو کر ڈالی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں مکہ مدینہ چلا جاؤں گا۔ عمرو بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے حکم بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میری اطاعت کرے، پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم بھیجا کہ حسین اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کی تعمیل میں 7 محرم سن 61 ہجری کو فرات پر پہرا بٹھا دیا، لیکن 9 محرم تک جنگ ٹلتا رہا۔ شاید محمد کی کوئی صورت نکل آئے۔ ادھر ابن زیاد بیتاب ہو گیا۔ اس نے سمر جلوشن کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ میں نے تمہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرخواہی کے لیے نہیں بھیجا، اگر ان سے بیعت نہیں لے سکتے تو فوج شمر کے حوالے کر دو۔ اب عمرو بن سعد کی عقل کو ہوش جواب دے گئی اور نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا آمادہ ہو گیا۔ 9 اور 10 محرم کو سن 61 ہجری کے درمیان رات امام حسین علیہ السلام عنہ میں ان کے جانثار کی عالم میں آخری رات تھی۔ امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا دوستو، میں تمہارا منمون ہوں کہ تم نے نہایت ثابت قدم سے میرا ساتھ دیا۔ تمہارے جیسا نیک اور وفادار ساتھی میں نے کہیں نہیں دیکھے، اور اپنے اہل خاندان سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں دیکھا۔ خداوند تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے۔ کل کے دن میرے دشمنوں اور میرے درمیان آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ تم لوگ بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، میرے اہل خاندان واپس لے لو اور اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے گھروں کے لوٹ جاؤ، تاکہ خدا کی یہ مصیبت آسان کر دے۔ شہید شہداء کی مٹھی بھر ساتھیوں کی تقریر سنی، موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن جس شجاعت، وفاداری، بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، تا قیامت تک انسان اور جنات سلامتی بھیجتے رہیں گے۔ امام مظلوم کے ساتھ وفاداری نے انہیں حیال جاوید عطا کر دی۔ سب نے ایک آواز میں رقت بھرے لہجے میں کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم آپ کو خنجروں تیروں کی نشانی بنا جائیں اور ہم زندہ رہیں؟ خدا ہمیں اس دن کے لیے باقی نہ رکھے۔ ان مقدس لوگوں نے جواب میں سے جناب امام علی مقام کی آنکھیں چھلک گئی، بیکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ انہیں جزائے خیر دے، آج انہوں نے میری بے کسی میرا ساتھ دیا، حشر کے دن انہیں میرا ساتھی بنانا۔ اس کے بعد امام حسین اور ان کے ساتھی ہتھیاروں کی صفائی میں لگ گئے۔ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ کو ہونے واقعات کا اندازہ ہو گیا۔ سخت بے چین تھی، لیکن صبر کا کام لے رہی تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ رہتی، ہائے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب داغے مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اب ہمارے صرف آپ ہی تو ہیں، بغیر کسی زندہ رہیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، زینب ذرا چین رکھو۔ اس جواب سے حضرت زینب کی آہت جاری اور شدت سی ہو گئی۔ فرمایا، میری ماں جائے، بھائی آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی پیاری بہن کی دلدوز باتیں کو فریاد سن کر اشکبار ہو گئے، لیکن بہت ہی حوصلے سے فرمایا، اے بہن صبر کرو، خدا تسکین حاصل کرو، خدا کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے، ہمارے لیے ہمارے نانا خیر البشر کی ذات اقدس نمونہ ہے، تم انہی سے رسوائے اس حسنہ کی پیروی کرنا ہے۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم اگر راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے بعد صبر سے کام لینا۔ اس وصیت کے بعد حضرت امام حسین خیمے کے باہر تشریف لائے۔ وہ صبح صادق تک تمام مقدس مہمان کربلا تشریف و تحلیل میں مصروف رہے۔ صبح عاشوراء ختم ہو گئی۔ عاشوراء کا سورج قیامت شکرا اپنے دامن کے لیے نمودار ہوا۔ امام حسین سمیت 72 مقدس لوگ ایک طرف تھے اور حجاد و بدبخت سخت دل فوج دوسری طرف۔ لڑائی سے پہلے جناب حسین علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کو نہایت دلدوز تقریر کی، جن میں دشمنوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنی عقابت خراب نہ کرے، لیکن سوائے ایک مرد و مومن حر بن یزید تمیم ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بعض روایتوں میں حر بن یزید تمیم کا بیٹا بھی امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے کے تلے آ کر اپنی عقابت سوار گیا۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر
فرما رہے تھے کہ شدت غم سے حضرت زینب اور دوسری خواتین اہل بیت کی چھینکیں نکل گئی۔ آپ نے عباس رضی اللہ عنہ اور علی اکبر رضی اللہ عنہ کو انہیں خاموش کرانے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ میری عمر کی قسم ابھی ان کو بہت رونا ہے، اس کے لیے جنگ کے لیے باہر نکلنے لگے۔ دونوں طرف سے ایک آدمی نکلتا اور اپنی حریف سے لڑتا۔ حسینی فوج کے کچھ مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا، بہت سی عراقی بھی جہنم واصل ہوئے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی اور حر بن یزید تمیم دوسرے جانشینوں اہل بیت پامردی سے لڑے، دشمنوں کو صفے درہم برہم کر دی، لیکن دونوں جماعت تعداد کی کوئی نسبت نہیں تھی۔ دوپہر تک کے تمام مردان حق داد شجاعت دیتے ہوئے دوش رسول پہ سوار ہو کر قربان ہو گئے۔ اس کے بعد جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے شبیہ پیغمبر علی اکبر بن حسین میدان میں آئے اور بہادری سے لڑے، اپنے دادا صاحب ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کر دی۔ جب انہوں نے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا تو سینکڑوں لائنوں نے انہیں گھیر کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھتیجے کو بڑے ناز نخروں سے پالا تھا۔ خیمے سے جب انہوں نے حضرت علی اکبر کو وہ خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا تو بےتاب ہو گئی۔ ابن آغا بھتیجا کہتے ہوئے دیوان نگار خیمے سے باہر دوڑے اور بھتیجے کی لاش سے لپٹ گئی۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے خیمے میں بھیجا اور جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے لے آئے۔ حضرت علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل احمد بن امام حسن ابو بکر بن امام حسن عبداللہ بن امام حسن عبد الرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل عمر بن قاسم بن امام حسن عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے عزیز سوائے 7 لوگ ایک ایک کر کے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے کمسین بیٹوں اور محمد کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے اپنے محبوب بھائی سے اجازت چاہی۔ انہوں نے ان جگر کے ٹکڑوں کو لڑائی میں بھیجنے کی پیش کیا۔ حضرت زینب روتی ہوئی بھائی کے گلے سے لگ گئی اور کہا، بھائی میرے دل مت توڑو، اون اور محمد کو پال پوس کر اسی کے لیے بڑا کیا، اپنے ماموں پر جان نثار کرے، اس سے بڑھ کر مصیبت کا دن کبھی نہیں آئے گا۔ ادھر حضرت زینب نے رخصت کرتے ہوئے نصیحت کیا کہ میرے فرزندوں، اپنے نانا علی اور اپنے دادا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی روحوں کو شرمندہ نہ کرنا اور میدان جنگ میں مجھے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت اون اور محمد دشمن دین پر زبردست حملہ کیا۔ دیکھنے میں تو بچے تھے لیکن بنت حیدر زینب کبریٰ کا دودھ پیا تھا، بڑوں سے بڑھ کر بہادری دکھائی اور بدبخت ان کی تلوار کا شکار ہوئے۔ آخر میں انہوں نے گھیرے میں لے کر تلواروں کی نیزوں کی بارش کر دی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دونوں لخت جگر سفر آخرت تک فرمایا۔ سیدنا زینب اور سیدنا امام حسین کے قلبوں کے جگر کے ٹکڑے اڑ گئے لیکن آسمان کی طرف سے خاموش ہو گئے۔ حضرت اون محمد کی شہادت کے بعد خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ حضرت زین العابدین بیمار تھے، لڑائی کرنے کے قابل نہیں تھے، انہیں اللہ تعالیٰ اور اپنی بہن کے سپرد کیا اور سب کو خدا حافظ کر کے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ تھا اور جگر کے ٹکڑوں جانے سیروں کی شہادت پہ دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس قیامت کا حملہ کیا کہ دشمنوں کے بادل چھٹ گئے۔ شیر خدا حیدر کرار فرزند جس طرح رکھے کرتے صفوں کے صفے پلٹ کر رکھ دیتے، یزیدی بار بار نرگا کرتے، لیکن حسینی تلوار جو چمکتی بھاگ کھڑے ہوتے۔ رسول کے کندھوں پر سوار اب زخموں سے چور چور ہو گئے، ہر طرف نیزوں تلواروں خنجروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں حسین بن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گلے مبارک پر اتر گیا، منہ مبارک سے خون کا فوارہ اٹھا، اپنے چلوں سے تھوڑا سا پانی لے کر آسمان کی طرف اچھلا اور فرمایا، مولا جو کچھ تیرے محبوب کی اولادوں کے ساتھ ہو رہا ہے تجھے اسی کی فریاد کرتا ہوں۔ اپنے جلیل القدر بھائی کی پیاری بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر ہاتھ رکھے آفتاب امامت کی حالت دیکھ رہی تھی، جب انہیں خون کی کلیاں کرتے ہوئے دم توڑے میدان جنگ کے قریب ایک ٹیلے پر کھڑی ہو کر پکارنے لگی، اے عمرو بن سعد، کیا قیامت ہے؟ ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی آنکھوں میں لالچ کا پردہ ڈال دیا، لیکن کاربتادار تھا، ندامت کی وجہ سے حضرت زینب کی طرف منہ پھیر لیا۔ جناب امام حسین کی حالت اب لمحہ لمحہ گیر ہوتی جا رہی تھی، دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ جرعہ بن شریک تمام نے ہاتھ اور گردن پر تلوار چلائی، سنان نے نیزہ مار کر آپ رضی اللہ عنہ کو زمین پر گرا دیا۔
پھر سنان بن انس اور کچھ روایتوں کے مطابق شمر جلو جوشن نے اس گردن پر خنجر پھیر دیا جس شہنشاہ الکائنات امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ شہادت کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم انور پر 30 زخم تلوار کے، 33 زخم نیزے کے اور لاتعداد زخم تیروں کے تھے۔ امام علی مقام کی شہادت 10 محرم الحرام سن 21 ہجری یوم الجمعہ کو نماز کی حالت میں ہوئی۔ خدا کی راہ میں کرتا جو قربان، راہ وفا میں دیتا جو ہر لمحہ امتحان، مٹتا نہیں کبھی وہ حق پرست انسان، بات مرنے کی بھی رہتا کامیاب و کامران۔ زندہ مثال دیتا ہوں جلسی میں یہاں، رہا یزید زندہ جلت کا ہوا سامان، مٹ کر بھی ہوئے حسین شاداب و شادمان علیہ السلام۔ میں آپ سبھی ویور سے معافی چاہتا ہوں، میری پہلی ویڈیو بنانا آتی ہے نہ کچھ بھی نہیں آتا، بس آپ لوگوں سے گزارش ہے جو بھی غلطی ہوئے معاف کریں۔ السلام علیکم۔